بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء اکرام، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عامہ پارہ کا سبق نمبر 47 بیان کیا جائے گا، جس میں ہم سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 17 سے لے کر اختتام سورت تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم۔ عزیز طلباء اکرام، امر اول ترجمہ سن لیجئے گا۔ افلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، کیا وہ لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اس کو پیدا کیا گیا ہے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو کہ کس طرح اسے بلند کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو کہ کس طرح انہیں گاڑا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کہ کس طرح وہ بچھائی گئی ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، پس آپ نصیحت کیجئے۔ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، آپ تو بس صرف نصیحت کرنے والے ہیں۔ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرٍ، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں۔ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ، ہاں مگر جو شخص سرکشی اختیار کرے گا اور کفر کرے گا۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تعالیٰ اسے بڑی سزا دے گا۔ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، یقیناً ان کا ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، اور پھر ان کا حساب لینا ہمارے ذمہ ہے۔ اس کے بعد امر ثانی لغات سن لیجئے گا۔ لغات میں کافی اس طرح کی ہیں جن کا جو ہے وہ پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، تو لہٰذا زیادہ ان کا تکرار نہیں کیا جائے گا۔ الابل جو ہے یہ بطور اسم جنس ہے، واحد اور جمع دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس لیے ابل کا جناب کوئی واحد نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس لفظ کی جمع جو ہے وہ آبال آتی ہے، اور یہ لفظ کے اعتبار سے لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے، اس لیے کہ اس کی تصغیر جو ہے وہ آتا کی صورت میں آتی ہے، ابیلتن۔ کیفہ جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے، اور یہ مبنی بر فتح ہے، عموماً یعنی استفہام کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، آگے خلقت، یہ بھی یعنی معروف صیغہ ہے، ہم کئی دفعہ پڑھ بھی چکے ہیں۔ فعل مجہول ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی، خلق یخلق پیدا کرنا، اور رفعت بھی اسی طرح فعل مجہول ماضی کا صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، رفع یرفع بلند کرنا۔ اور آگے جو ہے وہ سطحت، سطحت سطح یسحت من باب فتح، بچھا دینا۔ ذکر، ذکر یذکر تذکیرا، یہ فعل امر
جو ہے سے واحد مذکر حاضر ہے، باب تفعیل سے واعظ و نصیحت کرنا. مذکر یہ بھی باب تفعیل سے صیغہ اس میں فاعل ہے، نصیحت کرنے والا. مسیطر اس کا معنی ہے مسلط. یہ واحد مذکر اس میں فاعل ہے اور باب جو ہے وہ ثلاثی مزید فی ہے ملحق بربائی مجرد. سیطرہ یسیطر سیطرتن فیعلتن کے وزن پر ہے، اور اصل میں یہ سیطرہ بالسین تھا، پھر سین کو صاد سے تبدیل کر دیا. اس کا معنی ہے مسلط ہونا. اور تولا جو ہے یہ بھی گزر چکا ہے، کفرہ یہ بھی کئی دفعہ گزر چکا، اور یعذب بھی. العذاب، العذاب جو ہے یہ باب تفعیل کا اسم مصدر ہے، اس کا معنی ہے سزا. اس کی جمع جو ہے وہ اعذب آتی ہے. الاکبر یہ باب کرما سے اسم تفضیل ہے، واحد مذکر جو ہے اس کا معنی بڑا. ایابہم، ایاب جو ہے یہ مصدر ہے باب نصر سے آب یعوب اوبن لوٹنا، اور جو ہے اس کا اصل مادہ جو ہے آواب ہے. حسابہم، حساب جو ہے یہ بھی مصدر ہے باب نصر سے حسب یحسب حسبان حسبان حساب کتاب کرنا. اس کے بعد امر ثالث یعنی ان آیات کی تفسیر سن لیجیے گا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس سے ماقبل کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ قیامت کے دن مومنین اور کفار کے لیے جزا و سزا کا بیان کیا تھا، لیکن اس کے باوجود کافر لوگ جو ہے وہ انکار کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، قیامت کو نہیں مانتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا ہے تاکہ وہ لوگ اس میں غور و فکر کریں، اور غور و فکر کریں اور استدلال کرنے کے بعد ایمان لائیں. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، اس سے اگلی جو آیات ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں. ایک اونٹ کی، اور اس کے بعد سما آسمان کی، پہاڑوں کی اور زمین کی. تو اللہ تعالیٰ کی کئی نشانیاں ہیں، کئی بڑی بڑی نشانیاں. اس کائنات، پوری کائنات نشانیوں سے جو ہے وہ قدرت کے دلائل سے بھری ہوئی ہے، لیکن ان 4 چیزوں کو قسم کے لیے خاص، ان 4 نشانیوں کو خاص اس لیے کیا گیا کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا اور قرآن مجید کے جو اولین مخاطب تھے وہ عرب تھے، اور وہ لوگ دیہات میں رہتے تھے. تو ان 4 چیزوں سے ان کا واسطہ زیادہ پڑتا تھا. اونٹ جو ہے نا ان کی سواری تھی، اور پھر وہ زمین پر سفر کرتے، آگے جو ہے وہ سامنے پہاڑ آتے ان کے، اور اس طرح جب نظر اٹھاتے تو آسمان کو دیکھتے. تو غرض یہ جو ہے وہ قدرت کی جو نشانیاں ہیں ہر وقت ان کے سامنے رہتی تھی، اس لیے ان میں غور و فکر کرنے کی دعوت تھی. اب ان نشانیوں میں جانوروں میں دیکھیں تو کئی طرح کے جانور ہیں، لیکن یہاں پر اونٹ کو جو ہے وہ بطور خاص ذکر کیا گیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی خلقت کے اندر، اس کی پیدائش کے اندر ایک عجیب جو ہے وہ خصوصیات رکھی ہیں. ایک تو عام جانوروں سے جو ہے یہ جسے کے اعتبار سے بڑا بھی ہے، اور ہاں البتہ ہاتھی جو ہے وہ اس سے بھی بڑا ہے، لیکن چونکہ اس میں اور اس میں کئی اعتبار سے جو ہے وہ اونٹ میں ہاتھی کی بنسبت زیادہ خصائص پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ کہ عرب میں ہاتھی ہوتا نہیں تھا، اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ کے اندر جو ہے وہ چونکہ حلال ہے، گوشت کھایا جاتا ہے اور اس کا دودھ بھی پیا جاتا ہے، جبکہ ہاتھی میں یہ دونوں چیزیں مفقود ہیں. اور اس کے علاوہ پھر اونٹ جو ہے اتنی طول القامت ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے جو پاؤں ہیں ان میں 2 جوڑ رکھے ہیں جن کو طے کر کے جو ہے یہ بیٹھ جاتا ہے، جس پر آدمی آسانی سے سواری ہو جاتی ہے اس کی. اور اسی طرح جو ہے یہ
ہر طرح کی چیز کھا پی لیتا ہے اور اپنی غذا کو اپنے اندر جو ہے وہ محفوظ کر سکتا ہے. کئی دنوں تک اگر اس کو پانی نہ پلائیں تو ایک ہفتے تک یہ اس کا پانی محفوظ رہتا ہے اور اسی کو یہ پیتا رہتا ہے، استعمال کرتا رہتا ہے. اور اتنا جو ہے یہ تابع ہے کہ اگر اس کی لگام ایک بچہ بھی پکڑ کر چلے اور پورا جو ہے اونٹوں کی قطار ہو تو وہ اس کے پیچھے چلتے رہیں گے. تو اس کے علاوہ اور کئی خصوصیات ہیں، تو ان میں جو ہے یہ ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جانور کو اتنی زیادہ خصوصیات کا حامل بنایا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ آسمان کو کس طرح بلند کیا گیا. آسمان کی جو ہے وہ بلندی کو دیکھیں اور اس کے اندر جتنے بھی مثال کے طور پر آسمان میں سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، ان چیزوں پر غور کریں. اور کتنے زمانے جناب گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کی، وہی رنگ ہے اس کا، اور اسی طرح اس کے اندر نہ کوئی دراڑ ہے اور اپنی وہی اصلی شکل کے اندر، حیت کے اندر موجود ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا کیا ہے کہ جو ہے وہ زمین کا حصہ ہونے کے باوجود جو ہے اتنے زیادہ مضبوط ہیں کہ وہ اپنی جگہ پر قائم ہے، اور زمین ان کی وجہ سے زمین جو ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار اور قرار پکڑے ہوئے ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی ہے کہ اس پر جو ہے انسان کا چلنا پھرنا رہن سہن جو ہے وہ سارا آسان ہے. نہ تو اتنا جو ہے اس کو سخت بنا دیا کہ اس پر چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، اور اسی طرح اس کی پر کھیتی باڑی کرنا اور جو ہے اپنے لیے رہائش وغیرہ بنانا مشکل ہو جائے، اور نہ ہی اتنا نرم اس کو بنایا کہ اس کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر آدمی چال پھر نہ سکے بلکہ اس کے اندر دھنس جائے، بلکہ ایک معتدل انداز میں جو ہے وہ بنایا. تو غرض اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب نشانیاں ہیں، ان کے اندر غور کرنا چاہیے. اور جس اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو بنا لیا تو وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ قیامت بھی برپا کرے. فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، مقابر میں اللہ تعالیٰ نے دلائل بیان کیے اور ان کو فکر کرنے کی دعوت دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ استدلال نہیں کرتے تھے اور غور و فکر نہیں کرتے تھے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَكِّرْ، آپ نصیحت کیجئے، إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، آپ تو بس نصیحت کرنے والے ہیں. لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ، آپ ان پر مسلط نہیں ہیں کہ آپ ان کو زبردستی منوا لیں. إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، ہاں جو شخص سرکشی کرے گا اور روگردانی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ بہت سخت عذاب دیں گے، بڑی سزا دیں گے. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، مطلب یہ ہے کہ آپ صرف نصیحت کرتے رہیں، پس جو مان لے گا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں مانے گا تو پھر بھی اس کو جو ہے عذاب دیا جائے گا. تو آپ نصیحت کرتے رہیں، ان کا ہماری طرف لوٹنا ہے، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں، اور ان کا جو حساب کتاب ہے وہ ہمارے پاس ہے. جو ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کرے گا اس کو اس کا بدلہ دوں گا، اور جو سرکشی اختیار کرے گا، روگردانی اختیار کرے گا تو اس کی بھی وہ سزا بھگتے گا. اس کے بعد امر رابع، ان آیات کی ترکیب سن لیجیے گا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. یہاں پر جو ہے حمزہ استفہام انکاری ہے، اور فا جو ہے یہ عاطفہ ہے، معطوف علیہ محذوف ہے، تو یعنی وہ مخصوص عبارت نکالیں گے اینکرون البعث، تو یہ عبارت معطوف علیہ بنے گی. اور آگے ینظرون جو ہے یہ فعل ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے، الی حرف جر، الابل مبدل منہ، کیفا جو یہ حال ہے، خلقت کی جو ضمیر نائب فاعل کی ضمیر ہے اس سے، اور پھر حال ذوالحال مل کر یہ نائب فاعل ہوا خلقت فعل کا. خلقت فعل اپنے جو ہے نائب فاعل سے مل کر یہ بدل استعمال ہوا، پھر بدل مبدل منہ مل کر یہ مجرور، پھر جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ ہو گیا. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ کی بھی ترکیب اسی طرح ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ اس کی بھی ہے.
یعنی ما قبل پر معطوف ہونگے اسی طرح ترکیب کرنے کے بعد. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ یہ بھی حذف سابق ترکیب ہوگی. اور یہ تمام معطوف جو ہے معطوفات اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ مجرور پھر جار مجرور مل کر ينظرون فعل کے ساتھ متعلق ينظرون فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جو ہے یہ ما قبل جو ہم نے معطوف علیہ مخصوف نکالا تھا اس کے لیے معطوف ہو جائے گا اور پھر جملہ معطوفہ ہوا. فذکر انما انت مذکر فا جو ہے استنافیہ ہے. ذکر فعل امر انت ضمیر مستتر اس کا فاعل ہے اور ہم ضمیر محذوف یہ مفعول بھی ہے. فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلی انشائیہ ہو کر جو ہے یہ معلل ہے. اور آگے انما یہ کافہ ہے. انت ضمیر مبتدا ہے مذکر خبر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ تعلیل یعنی علت ہوگی تو معلل اور علت مل کر یہ جملہ انشائیہ. لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر. لست فعل ناقص ہے. تا ضمیر جو ہے اس کا اسم ہے اعلی حرف جر ہم ضمیر مستثنی منہ الا حرف استثناء اور من موصول ہے. تولی یہ فعل فاعل معطوف علیہ. کفر فعل فاعل معطوف علیہ مل کر صلہ موصول صلہ مل کر یہ مستثنی منقطع جو ہے اپنے مستثنی منہ سے مل کر جو ہے یہ مجرور پھر اعلی حرف جار مجرور سے مل کر یہ متعلق کے مقدم ہو گیا مسیطر شبہ فعل کے. مسیطر شبہ فعل اپنے شبہ فاعل اور متعلق سے مل کر یہ خبر ہوئی. لست جو ہے فعل ناقص کے لیے فعل ناقص اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ فا جو ہے استنافیہ ہے اور يعذب فعل وہ ضمیر مفعول به اللہ فاعل العذاب الاکبر موصوف صفت مفعول مطلق. يعذب فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم. ان حرف مشبہ بالفعل ہے. الینا جار مجرور مل کر شبہ فعل محذوف کے ساتھ متعلق ہو کر خبر مقدم اور ایابہم مضاف الیہ مل کر اسم مؤخر. ان اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اور ثم ان علینا حسابہم اس کی بھی اسی طرح ترکیب ہوگی یہ معطوف ہو جائے گا پھر معطوف علیہ مل کر جملہ معطوفہ ہوا. عزیز طلباء اکرام اسی پر ہمارا سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہوا. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.